أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یغفر نہیں معاف فرمائے گا ان یشرک به کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے یا اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا، ومن یشرک باللہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا یقیناً وہ بھٹک گیا دور بھٹک جانا، وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وہ اس کے علاوہ مؤنث کو پکارتے ہیں، وَإِن يَدْعُونَ اور نہیں وہ پکارتے إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا مگر شیطان مردود کو، لعنہ اللہ اس کی اللہ پہ لعنت ہو شیطان پہ، وقال اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ البتہ ضرور میں پکڑوں گا تیرے بندوں کا نصیبا مفروضہ مقرر کیا ہوا حصہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ البتہ ضرور میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور ضرور میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور ضرور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ تو وہ ضرور جانوروں کے کان کاٹیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور ضرور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ضرور بدل ڈالیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ جس نے بھی شیطان کو اللہ کے علاوہ دوست بنایا، فقد خسر خسران مبینہ بے شک اس نے نقصان اٹھایا واضح نقصان اٹھانا۔ یعدہم وہ ان سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا شیطان کا وعدہ صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا وہ نہیں پائیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ۔ والذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلهم جنات ہم انہیں داخل کریں گے ان قریب ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا کون ہے اللہ کے مقابلے میں سچی بات کرنے والا۔ لیس بامانیکم نہ تمہاری آرزویں، ولا امانی اہل کتاب اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزویں۔ من یعمل سوءا یجزا بہ جس نے بھی برا عمل کیا اس کی جزا اسے ملے گی، اس کا جزا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ اور نہیں ہو پائے گا اللہ کے علاوہ ولیا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہیں کوئی مدد کرنے والا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی جس نے بھی نیک عمل کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولئک يدخلون الجنہ یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا اور ان پہ جو ہے دل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم کون ہے دین کے حوالے سے زیادہ اچھا اس شخص کے مقابلے میں من اسلم جس نے مطیع کر لیا وجہ اپنے چہرے کو للہ اللہ کے لیے، وہ محسن اس عالمی کو نیکی کرنے والا ہوا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ جس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی یکسو ہو کر، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، وللہ اللہ کے لیے ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے گزشتہ رکوع کی آخری آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، رسول اللہ کے طریقے کی مخالفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں کسی کے طریقے کو لا کھڑا کرنا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے سے ہٹ جانے کی گمراہی بیان کی، اور اس کے بعد جو ہے اس گمراہی کے مزید آگے بیان کیا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر دے یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، یعنی جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا شرک کا گناہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو یہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنی مرضی سے جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو شرک کا ارتکاب کرنے والا بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو اس کی معافی نہیں ہے،
دیگر گناہ کرتے کرتے اگر کوئی بغیر توبہ کے بھی مر گیا تو اللہ رب العالمین اگر چاہیں گے تو اس کو معاف فرما دیں گے، نہیں چاہیں گے تو وہ سزا بھگتنے کے بعد جو اللہ رب العالمین اس کو معافی دیں گے۔ لیکن مشرک جو ہے یہ سزا پانے کے باوجود بھی جو ہے اس کی معافی نہیں ہے، یہ ابدی جو ہے جہنمی ہے، اور یہ گمراہی میں جو ہے دور چلا جاتا ہے۔ اور شرک کی صورتیں آگے بیان کر دی کہ شرک کی جو مین صورت تھی وہ کیا تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارنا۔ اس شرک کی طرف اشارہ کیا ہے، إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، کہ وہ اللہ کے علاوہ جو ہے مؤنثوں کو پکارتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ فرشتوں کو پکارتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، ایسے ہی جو ہے لات منات عزا جو ہے یہ مؤنث ہیں تو ان کو جو ہے پکارنا، اور ایسے ہی آج کل جو ہے ہندو وغیرہ جو ہے دیویوں کو دیوتاؤں کو جو ہے، اور ایسے ہی بعض مسلمان شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کچھ لوگوں کو جو ہے اس قدر جو ہے وہ ان کی محبت میں یا ان کو جو ہے پہنچی ہوئی سرکار بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کی جو صورت ہے یا قطع ہے یا ان کی جو شکل ہے وہ ایسے ہی بنی ہوتی ہے جیسے عورتیں ہوتی ہیں، یعنی ان کو بنا و سنگار کر کے ان کو لباس ایسا پہنا دینا، کنگن وغیرہ چڑھا دینا، چوڑیاں وغیرہ پہنا دینا، ان کی جو بالوں کی جو کی ہوتی ہے بناوٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عورتوں والی ان کی بنائی ہوتی ہیں، اور چونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبوب ہیں، اللہ کی محبوبائیں ہیں، تو اس لیے پھر ان کو جو ہے ان کی تعظیم کرنا، ان کے لیے نظر و نیاز کرنا، یہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں کیا ہے شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ نہیں پکارتے مگر شیطان مردود کو، چونکہ یہ ساری چیزیں یہ جو غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تو یہ جو ہے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، تو گویا شیطان کو ہی یہ پکار رہے ہیں، رحمان کو یہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو پکارنا جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے یہ شرک کیوں ہے؟ چونکہ یہ پکار جو ہے یہ عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا کا معنی لفظی معنی پکارنا ہے، اور غیر اللہ کو جو ہے پکارنا غیبی مدد میں، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ظاہری اسباب ہیں، ایک انسان ہے حاضر ہے موجود ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ یہ چیز مجھے پکڑا دو، یہ پکارنا نہیں ہوتا۔ پکارنے سے مراد جس پکار کی نفی کی گئی ہے یا جس پکار کی مذمت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ انسان جو ہے حاضر نہ ہو اور دوسرا اس پہ قادر نہ ہو، یعنی ایک تو حاضر نہ ہو، ظاہر سی بات ہے اس کو پکارنا کہ میری مدد کر، مجھے فلاں چیز دے، تو غیبی صورت میں پکارنا جو ہے کس کے لائق ہے؟ صرف اللہ کے۔ ایسے ہی ایک انسان اگر حاضر ہے اور اس کی استطاعت میں وہ چیز نہیں ہے، یعنی ایک انسان موجود ہے، آپ اس کو کہتے مجھے اولاد دے دے، اب یہ اس کی طاقت میں تو نہیں ہے، تو یہ کس کی طاقت میں ہے؟ یہ اللہ کی طاقت میں ہے۔ تو جو انسان کی طاقت سے ہٹ کے ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے یہ انسان نہیں کر سکتا، اللہ ہی کر سکتا ہے، اس میں کسی انسان کو پکارنا، کسی مخلوق کو پکارنا جو ہے یہ شرک ہے۔ لعنہ اللہ، یہ جو شیطان کو پکارا جا رہا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ شیطان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس پہ لعنت کی تھی، یہ دھتکارا ہوا ہے، یہ اس وقت دھتکارا گیا تھا جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا، تو اس نے اپنی عقل لڑاتے ہوئے اپنی عقل کو جو ہے مقدم کیا تھا نقل میں، اور کہا تھا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں بہتر ہوں، یعنی اپنی قیاس کو جو ہے اپنی عقل کو دوڑایا تھا جو کہ غلط ثابت ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے دھتکار دیا اور اس کو جو ہے ملعون ٹھہرا دیا، اور پھر اس وقت اس نے چیلنجز کیے تھے، ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ ہے جو یہاں پہ ذکر ہے، اور جو ہے شیطان نے پھر کیا کہا تھا؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ ضرور میں تمہارے بندوں کو پکڑوں گا ایک مقرر حصہ، یعنی اگر وہ عبادت تیری کریں گے تو ان اس عبادت میں سے جو ہے میں اپنی عبادت کرواؤں گا غیر اللہ کی صورت میں، تو جس سجدہ کریں گے تو میں غیر اللہ کی چوکھٹ پہ ان کو جھکا کر کے ان کی اس عبادت کا حصہ لے لوں گا۔ ایسے ہی جو ہے دیگر جتنے بھی عمل ہیں اگر وہ غیر اللہ کے نام پہ کرے گا گویا کہ وہ شیطان جو ہے اپنا حصہ لے رہا ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، البتہ ضرور میں ان کو گمراہ کروں گا، یعنی گمراہی کے پیچھے جو ہے یہ شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اس لیے ہر وقت انسان کو جو ہے شیطان مردود سے جو ہے پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ضرور جو ہے میں ان کو گمراہ کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ ان کو ضرور جو ہے میں آرزویں دلاؤں گا۔ اب جو ہے لوگوں کی دعوے جو ہیں آج کل جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں کیا رکھا ہے، بس دل میں ایمان ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے،
پردے میں کیا رکھا ہے؟ پردہ جو ہے دل کا ہونا چاہیے. داڑھی میں کیا رکھا ہے؟ داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری آرزویں جو ہے، یہ ساری جو ہے امیدیں کون دلا رہا ہے؟ کون یہ وسوسے پیدا کر رہے ہیں ان کے دل میں؟ یہ شیطان ان کے دل میں یہ وسوسے ڈال رہا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ ضرور میں ان کو حکم دوں گا. تو فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرف جو ہے مشرکین جو ہے جانوروں کے کان کاٹ کے جو ہے وہ اپنے باطل معبودان کے لیے جو ہے مقرر کر دیتے تھے، خاص کر دیتے تھے کہ ان جانوروں پہ جو ہے نہ سواری کی جا سکتی ہے، نہ ان کو جو ہے ذبح کیا جا سکتا ہے، یہ جو ہے ہمارے خداؤں کی جو ہے خدمت پہ جو ہے مامور ہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی ہیں؟ شیطان نے ان کو حکم دیا ہے تو وہ اس کام پہ لگ گئے ہیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا. تو اللہ کی تخلیق کو جو ہے بدل ڈالیں گے. اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا جو ہے آج بہت عام ہو چکا ہے. اس میں جو ہے قوم لوط والا عمل کرنا، ہم جنس پرستی، اور تازہ جو صورتحال بل پاس ہوا تھا، جو ہمارے بدبختوں نے جو ہے یہ قانون پاس کیا تھا ٹرانسجینڈر والا، کہ اپنی مرضی سے جو مرد جو ہے عورت بننا چاہے یا جو عورت جو ہے مرد بننا چاہے وہ بن سکتی ہے. اور باقاعدہ طور پہ اس پہ جو ہے عمل بھی جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا کہ آپ بہت سی جو ہے جابز وغیرہ میں دیکھو، اس کا ایک باقاعدہ جو ہے کھانا بنا ہوتا ہے ٹرانسجینڈر کے نام پہ، جابز وغیرہ میں بنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی تخلیق کو بدلنا. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے مرد کو جو ہے فطری طور پہ جو ہے اس کی جو تخلیق کی ہے، اس کی جو ہے نشو و نما جب ہوتی ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کی داڑھی رکھی ہے. تو داڑھی کو منڈوانا یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کو بدلنا ہے. ایسے ہی عورتوں کا جو ہے اپنے بال آبرو کے کھڑوانا، اور اپنے جسم میں جو ہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں اپنے جسموں میں جو ہے وہ لکھوائی وغیرہ کرواتے ہیں، گدوا کر کے سرما وغیرہ بروا دینا یا کوئی خون وغیرہ بروا کے جو ہے وہ لکھاری سی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین کی تخلیق کو بدلنے کے مترادف ہیں. ایسے ہی عورتوں کا جو ہے مردوں جیسا لباس پہننا اور مردوں کا عورتوں جیسا لباس پہننا، یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی تخلیق کو بدلنے کے مترادف ہے. تو اس کو جو ہے یہ سارا جو ہے اللہ رب العالمین کے تخلیق کو بدلنا جو ہے یہ لعنت والے کام ہیں، اور یہ لعنتی کام بھی ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آنے والے کام ہیں. گویا کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے یہ شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہے. شیطان نے اس کو حکم دیا تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا شروع ہو گیا. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جو یہ کام کرے گا شیطان کے بہکاوے میں آئے گا، گویا اس نے شیطان کو دوست بنا لیا. اور جس نے شیطان کو دوست بنا لیا اس نے بہت نقصان اٹھایا اور واضح ترین نقصان میں خسارے میں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہم دیکھیں کہ کہیں ہم جو ہے شیطان کے بہکاوے میں تو نہیں آ رہے. ہر بات کو جو ہے ہم غور و فکر کریں، اور جہاں پہ شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں فوراً جو ہے اپنی حالت کو درست کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. شیطان کی مردود سے جو ہے اللہ کی پناہ میں آئیں تاکہ ہم واضح جو نقصان ہے، کھلی جو گمراہی ہے اس سے بچ سکیں. یعدہم ویمنیہم، آگے کہا جا رہا ہے یہ شیطان جو وعدے کرتا ہے اور جو آرزویں دلا رہا ہے، جو تسلیاں دے رہا ہے، یہ تسلیاں صرف محض دھوکہ ہے. یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے. یعنی کسی کا یہ کہنا کہ میں جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ بس نماز جو ہے دل میں ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین جو ہے غفور الرحیم معاف فرما دے گا، تو یہ اس کے دل میں جو تمنا اور وسوسہ پیدا ہوا ہے یہ دھوکہ ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے. دیگر ایسے ہی جو ہے معاملات میں جو نیکی کے کاموں میں پیچھے رہنے کے لیے وسوسے کرنا کہ حج نہ کرو جی غریب جو ہے آپ کے محلے میں غریب ہے، عمرہ نہ کرو جی آپ کے محلے میں غریب ہے، قربانی نہ کرو جی آپ کے محلے میں فلاں جو ہے یتیم ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے یہ شیطان دل میں ڈال رہا ہے کہ نیکی سے انسان دور رہے. حالانکہ وہی شیطان جب آپ شادی بیاہ میں جو ہے فضول خرچیاں کر رہے ہوتے تو آپ کے دل میں نہیں کہے گا کہ یہاں پہ جو ہے فضول خرچی نہ کرو، یہاں 3 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ 1 لاکھ استعمال کرو، یہ نہیں کہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں جو ہے بھٹکانا چاہتا ہے. تو کہا اگر کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، شیطان کے دھوکے میں آ گیا تو یہی لوگ جہنم والے ہیں، اور جہنم سے بھاگنے کی جو ہے ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ہم داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایمان اور عمل صالح والوں کو جنت میں داخلہ اور ایسی ہمیشہ جاری رہنے والی نہروں کا داخلہ، یہ جو ہے اللہ کا وعدہ ہے.
اور اللہ کا وعدہ سچا ہے یا شیطان کا؟ کون ہے جو گفتگو میں سچا ہو؟ ایک طرف شیطان کی جھوٹی تسلیاں ہیں، ایک طرف جھوٹے شیطان کے جو ہے وعدے ہیں، شیطان کا جو ہے دھوکہ ہے، دوسری طرف رب رحمان کا جو ہے حقیقی وعدہ ہے جو سچا ہے، جو کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا، اس کے بارے میں جو ہے جھوٹ کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو جو ہے اپنانا چاہیے۔ اور درمیان میں ایک بات کی ہے کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا یا اہل کتاب نے دعویٰ کیا کہ ہم سچے ہیں، اور بعض مسلمانوں نے دعویٰ کر دیا کہ بس ہم ہی جو ہے جنت میں جائیں گے چاہے عمل ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے معیار بتلا دیا، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے مسلمان ہوں، جس نے بھی برا عمل کیا، جس نے بھی برائی کی، یجزا بھی اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اس کی جزا، اس کی سزا جو ہے اس کو ضرور ملے گی۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو دوست اور مددگار جو ہے وہ نہیں پائے گا، یعنی جس نے بھی گناہ کیا، جس نے بھی جو ہے برا عمل کیا۔ آگے پھر جو ہے موازنہ کیا پچھلے لوگوں کے ساتھ کہ ایک شیطان کے بہکاوے میں آنے والے، دوسرے رب رحمان کی بات میں ماننے والے۔ وہاں پہ کہا کہ جو کوئی عمل کرنے والا ہو اور عمل نیک ہو، اور وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی نیک عمل کرنے کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ مومن ہونا۔ اگر کافر جو ہے نیک عمل کر رہا ہے تو اس کو تو اس کا اجر نہیں ملے گا آخرت میں، دنیا میں اس کا بدلہ اس کو ضرور دیا جائے گا، لیکن آخرت میں جو ہے وہ اجر سے محروم رہے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی مشرک جو ہے نیک عمل کرتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، نیکی کا ہر کام وہ نہیں چھوڑتا، لیکن شرک بھی کرتا ہے، تو اس کا کیا ہے؟ اس کو بھی عمل کا جو ہے جزا نہیں ملے گی، یعنی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ صرف اور صرف مومن موحد ہی جو ہے اللہ کی توحید پہ چلنے والا، وہ مرد ہو یا عورت، اور اس نے نیک عمل کیے ہوں تو یہ لوگ جنتی ہیں، اور ذرا برابر بھی جو ہے، تل برابر بھی جو ہے ان پہ جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ، اس شخص کے مقابلے میں کس کا دین جو ہے بہتر ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنا چہرہ جو ہے متی کر لیا اللہ کے لیے، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہوا اور دین ابراہیم کی جو ہے اس نے پیروی کی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دین کے اعتبار سے سب سے اچھا انسان اس کو قرار دیا ہے جس میں تین چیزیں پائی جا رہی ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے مطیع ہو، یعنی اپنے آپ کو اس نے اللہ رب العالمین کے لیے سپرد کر دیا ہو، اور اب جو ہے زندگی گزارنے میں اپنی مرضی نہ کر رہا ہو، بلکہ جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے ہی زندگی گزارنے والا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور نیکی یہ ہے کہ جو بھی اس کا عمل ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے مقابلے میں کسی کے لیے وہ عمل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لیے بھی سجدہ کر رہا ہو، غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ کر رہا ہو، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہی سجدہ کر رہا ہو اور اس میں دل میں خیال یہ ہے کہ لوگ مجھے جو ہے کہیں کہ نماز پڑھنے والا وغیرہ وغیرہ، یعنی شرک اصغر جس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں، ریاکاری ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسی عبادت ہونی چاہیے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تراه فإنه يراك، کہ تو اللہ کی عبادت، یعنی نبی علیہ السلام سے جبرائیل امین آئے، انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، اور احسان کسے کہتے ہیں، قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ تو احسان کی جب باری آئی تو رسول اللہ نے یہ بتلایا کہ احسان اسے کہتے ہیں کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ کو نہیں تو دیکھ سکتا تو کم از کم یہ خیال تیرے دل میں ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تو تجھے ضرور دیکھ رہا ہے، یعنی گویا اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور یہاں پر جو شرط لگائی گئی ہے عمل کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، یعنی نیک عمل میں اس میں اخلاص ہونا چاہیے، شرک سے جو ہے وہ عمل پاک ہونا چاہیے۔ اور تیسری جو شرط لگائی ہے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنا۔ ملت ابراہیم کی پیروی کیسے ہوگی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی، رسول اللہ کے طریقے کو اپنایا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ کا طریقہ ہی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو نبی ہیں، یہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی، کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی، کہ ابراہیم کے زیادہ قریبی، یعنی یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا ہم ابراہیمی ہیں، عیسائیوں نے بھی دعویٰ کیا تھا ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ نے نفی کرتے ہوئے معیار مقرر کیا تھا کہ ابراہیم والا وہ ہوگا جو ابراہیم کے مشن پہ چلتا ہوگا، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ملت ابراہیم پہ
چلنے والا ہے۔ اور کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین نے یاد رکھو ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اور جہاں اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ اور یہ خلیل دوستی کی وہ انتہا ہوتی ہے جو جگری دوست پہ بولی جاتی ہے، دل کی جو ہے شدت سے جو دوستی کی جاتی ہے اس پہ بولی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل ہیں، اور حضرت ابراہیم کے جو حضرت ابراہیم کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی جو ہے اللہ کے خلیل ہیں۔ اور جو رسول اللہ کی پیروی کرے گا، گویا کہ عمل کی قبولیت کے لیے، گویا کہ عمل کی خوبصورتی کے لیے، دین کی خوبصورتی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز جو ہے انسان اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے سپرد کر دے۔ دوسری چیز جو ہے انسان عمل کرے تو اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص ہونا چاہیے عمل میں۔ تیسری چیز جو ہے عمل میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہونا چاہیے، تب جا کر انسان عمل میں اور دین میں جو ہے سب سے خوبصورت ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ آگے جو ہے آیت کے اینڈ میں، رکوع کے اینڈ میں، شروع میں یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آگے جو ہے اس تمام احکام بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین کی جو ہے پہچان کروائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ سارے کا سارا مالک، سارے کا سارا کنٹرول جو ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور وہ اللہ کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں تو اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ شیطان جو ہمارا اصلی دشمن ہے، اس کا جو ہے کھول کے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بھی بیان کیا، پیچھے بھی بیان کیا، جہاں پہ شیطان نے جو ہے چیلنج کیا تھا وہاں پہ بھی بیان کیا، یہاں پہ بھی بیان کیا کہ جتنے بھی گناہ، جتنی بھی گمراہی، جتنی بھی شرک ہے، اس ساری کی وجہ، سارے کے سارے گناہوں کی، شرک کے، بدعات کی، گمراہی کے جو اسباب میں سے ایک سبب ہے، مین سبب ہے، وہ یہی ہے کہ شیطان کا بہکاوا، شیطان کا وسوسہ۔ اس لیے جو ہے ہمیں کثرت کے ساتھ شیطان سے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس شیطان مردود سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اور دوسرا جو گروہ جن کا تذکرہ کیا کہ ایمان والے، عمل والے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ بتلا دی، ان پہ جو ہے ہمیں ان کو جو ہے فالو کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔